ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، کسی بھی قوم کے زندہ رہنے کے لیے ان کی آنے والی نسلوں کو ان کے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ضروری ہوا کرتا ہے، تاکہ وہ یہ یاد رکھیں کہ ان کے بزرگوں نے دین کی خاطر کس کس موقع پر اور کیسی کیسی قربانی دی۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ کوئی بہت پرانی تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے الہی ثمرات سے لدی ہوئی ہے۔ آنے والی نسلیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھ سکیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی طرح قربانیوں میں آگے بڑھ سکیں، اس غرض کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی کرنے والی قومیں ہمیشہ اپنی تاریخ کو مرتب کرتی ہیں۔ جماعت احمدیہ میں تاریخ احمدیت کی مختلف جلدوں کی طباعت بھی اسی سوچ کی عکاسی کرتی ہے، اور اس پروگرام تاریخی حقائق میں ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی حقائق پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرامز کی ایک سیریز ہے جس میں ہم مختلف پروگراموں میں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ اپنے گزشتہ پروگراموں میں ہم جماعت احمدیہ کے مخالفین اور بالخصوص احراری جماعت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو ہم آج کے اس پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ شرکائے گفتگو ہیں مولانا مکرم عبدالباسط شاہد صاحب اور مکرم نصیر حبیب صاحب۔ مولانا عبدالباسط شاہد صاحب، جس طرح ہم اپنے پچھلے پروگرام میں جماعت کی مخالفت میں پیش احراری جماعت کا ذکر کر رہے تھے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ چند واقعات ہیں جو بار بار تاریخ میں جن کا ذکر کیا جاتا ہے اور اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح سے 1934 میں جو احراری جماعت نے قادیان میں ایک تبلیغی کانفرنس منعقد کی تھی، اس سلسلے میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں مزید تفصیلات۔ اب ہم جماعت احمدیہ کے تاریخی لحاظ سے اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جب خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت سی فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی جو قیادت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اس کے نتیجے میں ایوان حکومت تک بھی یہ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں میں کوئی تنظیم موجود ہے، مسلمانوں میں بھی کوئی قیادت موجود ہے، کیونکہ اس سے پہلے تک تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی قیادت نہیں ہے، مسلمانوں میں کوئی تنظیم نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی اس تنظیم کا وہاں پہ تجربہ ہوا، گورنمنٹ کو بھی اس کا احساس ہوا، ہمارے مخالفوں کو بھی احساس ہوا، اور ہندوؤں کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ اگر کوئی منظم جماعت ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے۔ جماعت احمدیہ کی اس تنظیم کو، اس مؤثر طاقت کو، اس کارکردگی کو اپنے خیال میں سبوتاژ کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، جیسے پہلے ذکر آ چکا ہے، ایک ایسے مجلس قائم کی گئی۔ جماعت کہنا تو ان کی بڑی عزت افزائی ہے، جماعت نہیں تھی وہ، ایک ایسی مجلس بن گئی جو سراسر ہندو سرمایہ پہ چلتی تھی، جو سراسر ہندو کاز کو آگے بڑھانے والی تھی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا ہے 1934 میں قادیان میں، اور یہ در حقیقت اس بات کا اعلان تھا کہ احراری یہ سمجھ چکے تھے کہ اب ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں رہا کہ ہم اپنا کوئی اثر رسوخ اور اپنی آواز دنیا میں بلند کر سکیں۔ تو انہوں نے مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے، اور یہ بہت ہی ایسی چیز ہے جس کا بہت نقصان پہنچا مسلمانوں کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو، باقی سب کو بھی، کہ مذہب کو ایکسپلائٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے نوجوان مذہب سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو انہوں نے تبلیغی کانفرنس نام رکھا، اور قادیان میں سب مشہور جو علماء تھے اس وقت، ان کے عطا اللہ بخاری اور دوسرے لوگ، یہ سب قادیان میں پہنچے۔ اور قادیان سے باہر ایک جگہ تھی، اس کو ہم آریہ سکول کہتے تھے۔ آریہ سکول میں ان کو، اور تو کہاں جگہ ملتی ہے، آریہ سکول میں انہوں نے اپنا جلسہ گاہ بنایا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کو نام تبلیغی کانفرنس کا دیا گیا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے، اور حکومت سے بھی زیادہ خود ہماری جماعت کی طرف سے اس بات کا اہتمام کیا گیا تھا کہ کسی قسم کے فساد اور خرابی سے بچنے کے لیے احمدی اس جگہ نہ جائیں۔ یعنی یہ بات پہلے سے واضح تھی کہ احمدی اس میں شامل نہیں ہوں گے،
تو تبلیغ وہ کس کو کرنے کے لیے وہاں پہ آئے تھے؟ یعنی تبلیغی کانفرنس کا نام رکھنا جو ہے یہ بھی ایک طرح سے دھوکہ دینے والی بات تھی. احمدی وہاں پہ شامل ہی نہیں ہوں گے تو احمدیوں کو تبلیغ. اور پھر جب احمدیوں کے ساتھ بات ہی وہ اس طرح سے شروع کرتے تھے کہ جس طرح دشنام دہی اور گالی گلوچ اور بے عزتی کا طریقہ اختیار کرتے ہوتے احمدی ان کی بات کیا سنیں گے اور ان کی تبلیغ کا کیا اثر لیں گے. اس میں بعض بہت عجیب سی باتیں آئی ہیں. وہ زمانہ جماعت کے لیے بڑا ایک مشکلات کا زمانہ تھا, بڑا ابتلا کا زمانہ تھا. حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اس کے متعلق لکھا ایک جگہ, احمدیہ ہاسٹل میں, ہمارا احمدیہ ہاسٹل میں جو ہمارے احمدی طلباء اکٹھے رہتے تھے وہ قادیان گئے اس موقع پہ. تو چودھری صاحب کی قیادت میں, چودھری صاحب اس قافلے کے امیر تھے, کہتے ہیں جب ہم پہنچے بٹالے پہنچے تو بٹالے سے آگے پیدل جانا ہوتا تھا. تو رات کے وقت پہنچے وہاں پہ تو بعض نے کہا کہ صبح چلے جائیں گے, رات یہیں آرام کر لیتے ہیں. بعض نے کہا کہ ابھی جانا چاہیے. تو ابھی یہ بحث ہوتی تھی تو کہتے ہیں دیکھا ہم نے کہ امیر صاحب یعنی حضرت چودھری صاحب وہ کافی فاصلہ پیدل جا چکے تھے. یعنی انہوں نے اس ڈسکشن میں بھی وقت ضائع نہیں کیا کہ کب جانا ہے, کس طرح جانا ہے. تو وہ پیدل اس طرح باقی سارے بھی وہ پھر ان کے پیچھے پیدل وہاں پہ پہنچے. کہتے ہیں ہم رات گئے جب وہاں پہ پہنچے تو مسجد مبارک کے پاس ہم نے دیکھا کہ ڈیوٹی دینے والے کون تھے؟ حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب. یعنی یہ ایسا مشکل وقت تھا جماعت پہ کہ حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب جیسے فاضل اور بزرگ آدمی وہ بھی اس وقت ڈیوٹی دے رہے تھے. تو اس وقت وہاں جاتے کسی آرام کا سوال نہیں تھا. ان کو بھی ڈیوٹیاں ان کی بتا دی گئیں اور یہ اپنی ڈیوٹی دینے لگے. کہتے ہیں کہ اس ڈیوٹی کی نگرانی کرنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے حضرت فضل عمر بن نفس نفیس خود تشریف لاتے تھے. اور رات کے کسی بھی پہر میں, کہتے ہیں ان دنوں میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کبھی سوتے ہیں یا نہیں سوتے. جب بھی کوئی حضور کی یہ ہدایت تھی کہ مجھے رپورٹ جو ہے جب کوئی رپورٹ ملے مجھے فوراً پہنچائی جائے. جب بھی ہم کوئی رپورٹ دینے کے لیے گئے حضور ہم موجود ہوتے تھے, دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا مشکل وقت تھا. انہوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ہم ان کے قبرستان پہ حملہ کریں گے اور قبریں ان کی اکھیڑیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس حالت میں ان کا قبرستان کیا ہے. بہت زیادہ پروپیگنڈا تھا, بہت زیادہ. بلکہ اس سے زیادہ یہ بھی کیا بات کہ مقابلہ کر لیں وہ ہمارے ساتھ. یہ یعنی مقابلہ کیا کوئی ریسلنگ تھی, اس طرح سے وہ چیلنج دے رہے تھے اور اس طرح سے باتیں کر رہے تھے جیسے یہ کوئی ریسلنگ ہو. تو یہ اس وقت چونکہ جیسے ذکر آ چکا ضمن پہلے بھی اور کہ گورنمنٹ بھی ہمارے مخالف تھی. تو گورنمنٹ نے جماعت پہ یہ پابندی لگائی کہ ان کے باہر سے آپ نے اپنے والنٹیئرز نہیں منگوانے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایسی ایک ہدایت جاری کی تھی, لیکن ایک پولیس افسر آئے میرے پاس اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں پوری طرح سے, آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں نے وہ اس پہ کوئی اصرار نہیں کیا. لیکن یہ یعنی ایسی صورت تھی کہ دشمن پوری طرح سے تیار ہو کر یہ اعلان کر کے وہاں پہ آیا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہمارا وہاں پہ کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ حالت ہے کہ قادیان میں احمدیوں کو اکٹھا ہونے سے منع کیا گیا, ان کی کانفرنس میں جانے سے منع کیا گیا. اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ, ان کا انتظام کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ کانفرنس اس کی کیا ہوتی, لوگ ادھر ادھر گھوم کے اپنا وقت گزار رہے تھے. کوئی کھیتوں میں چلا گیا اور کسی کے گنے توڑ کے لے آیا. اور ایسے بھی مثالیں ملتی ہیں کہ کھانے کو نہیں ملا تو لنگر خانہ مسیح موعود میں آ کے ان لوگوں نے کھانا کھایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب غالباً اس کی تصدیق کریں گے یا اس کی تصحیح کریں گے. حضرت ملک سیف الرحمان صاحب ہمارے جو مفتی سلسلہ اور بہت بڑے عالم تھے اور بڑی انہوں نے خدمت کی ہے, وہ اس وقت احرار کی طرف سے اس میں شامل ہوئے اور وہ کہتے ہیں ہم قادیان بھی دیکھا جا کے اور لنگر خانے سے بھی استفادہ کیا. تو یعنی حالت یہ تھی کہ ان کا انتظام, ان کی صورت جو تبلیغ کیا اور تقریر کیا, صرف مفسدہ اندازی اور اشتعال انگیزی ان کا مقصد تھا. کسی طرح سے احمدی اگر اشتعال میں آ جائیں تو ہم فساد کریں گے اور بہانہ یہ ہوگا کہ احمدیوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے. لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری تنظیم اس طرح اتنی مؤثر تھی کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ارشاد کے بعد اس طرف کوئی نہیں گیا. بعض لوگ جو جاتے رہے ہیں نوٹس وغیرہ لینے کے لیے, وہ باقاعدہ مقرر تھے, وہ جاتے تھے, نوٹ لیتے تھے اور باقاعدہ اس کی اطلاع کرتے تھے. لیکن باوجود سب اشتعال انگیزیوں کے گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. حالانکہ اول تو قادیان میں اس کانفرنس کا کوئی جواز ہی نہیں تھا, اور اگر جواز تھا بھی تو کانفرنس کی جو تقریریں تھیں وہ اس حد تک
اشتعال انگیز تھیں کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود اس سے چشم پوشی کی گئی اور ان کی طرفداری کی گئی، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ بھی احرار کی پشت پناہ پہ ہے اور جماعت کے مخالف ہے۔ یہاں سے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا میں اضافہ کروں یہاں پہ تو جو مناسب ہوگا کہ وہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہم جماعت جو ہے یہ انگریز کی خوشامد کرتی ہے، اور جماعت کو تو بلکہ انگریزوں نے خود کھڑا کیا تھا، جماعت نے انگریز کا مفاد آگے بڑھایا، تو یہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ جماعت کی مخالفت میں تھی حکومت، اور صاف پتہ چلتا ہے اس کا آگے جا کے ذکر بھی آئے گا، پھر بھی ذکر آئے گا، اس وقت گورنر نے جو حکم بھیجا ہے، گورنر کی طرف سے حکم آیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو، اس میں یہ ان کا طریقہ اس پہ تھا، یو مسٹر بشیر الدین، تم مرزا بشیر الدین۔ حضور نے اس کو مائنڈ کیا، حضور نے فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے، میں جماعت کا رہنما ہوں، میں ایک جماعت کا امام ہوں، اور آپ مجھ سے اس طرح سے خطاب کر رہے ہیں، تو میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یو مسٹر ایمرسن، اس وقت مسٹر ایمرسن جو تھے وہ گورنر تھے، یو ایمرسن، تو یعنی حضور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے برابر کی سطح پہ اس کو جواب دیے ہیں، اور اس اعتراض کا عملی طور پر خاتمہ کر دیا ہمیشہ کے لیے کہ ہم انگریزوں کی خوش آمدی ہیں یا انگریز ہمارے پشت پناہی کر رہے ہیں، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ حضور نے باقاعدہ ان کو یہاں تک وہ بات چلی اور آگے بڑھی کہ گورنر نے درمیان میں بعض لوگوں کو ڈال کے یہ چاہا کہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، جو مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کی اصلاح کر لی جائے۔ حضور نے فرمایا میں اس طرح اصلاح اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اب یہ جماعت یہ چیز پبلک میں آ چکی ہے، میرے خطبات میں اس کا ذکر ہے، آپ کے اخبارات میں اس کا ذکر آ چکا ہے، تو یہ جو غلط فہمی ہے جس سے آپ نے مجھے خطاب کیا اور جماعت کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا ہے یہ پبلک چیز ہے اب، تو اس کا اگر آپ معذرت کرتے ہیں خاموشی سے اور چپکے سے اور کسی کو درمیان میں ڈال کے، یہ صورت نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کو باقاعدہ اس موقع پر معذرت کرنی پڑی کہ ہمارا طریق غلط تھا، ہم نے جماعت کو جو اپروچ کی وہ غلط طریق تھا اور اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں۔ تو گویا جب موقع آیا ہے، جب موقع ملا ہے، تو جماعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ انگریزوں کی پالیسی یا صرف یہ کہ سفید فام لوگوں کی ہم خوشامد نہیں کرتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام انگریز نے کیا ہے تو ضرور درستی ہوگا، ان کی قابل تصحیح بات کو ہم اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں اور درست بھی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور جہاں تک یہ ہے ان کا اعتراض کہ جماعت احمدیہ وہ انگریزوں کی خوشامد کرتی ہے، بلکہ ایک دور میں تو ان کی یہ اعتراض بھی کنفیوژن کا شکار تھا، کبھی یہ کہتے تھے کہ جماعت جو ہے اس کا مقصد سیاسی طاقت حاصل کرنا ہے اور وہ در پردہ حکومت کے خلاف کام کرتے ہیں، تو کسی دور پہ یہ اعتراض تھا اور کسی دور پہ پھر یہ اعتراض ہو گیا کہ گورنمنٹ کی خوشامد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ نے اپنے جواب میں دو بڑی اہم باتوں کا ذکر کیا، ایک تو تبلیغ اور دوسری اشتعال انگیزی۔ حیرت کی بات اس میں یہ ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری جو ایک رسالہ اہل حدیث میں لکھتے ہیں کہ احرار اب کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ قادیانی گروہ کے ساتھ مسائل کا فیصلہ علماء کی طرف سے ہو چکا، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ سیاسی رنگ میں ہے۔ اب سیاسی رنگ کا اعلان کر کے تو مطلب تبلیغی کانفرنس کا انعقاد کرنا دو متضاد باتیں ہیں آپس میں، ناکامی کا اعتراف ہی ہے کہ ناکامی کا اعتراف، بالکل۔ اور جس طرح آپ نے پھر اشتعال انگیزی کی بات کی، ایک حوالہ ہے میرے پاس آزاد اخبار کے، اخبار آزاد کی خصوصی احرار نمبر، یہ مورخہ 27 ستمبر 1985 میں لکھا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجلس احرار کے خطیبوں میں جذباتیت، پھکڑ بازی اور اشتعال انگیزی کا عنصر غالب ہوتا ہے، جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو تقاریر کی گئیں اس موقع پہ۔ مکرم نصیر حبیب صاحب، اسی سلسلے کو ہم تاریخی پس منظر میں آگے بڑھاتے ہیں، جیسے یہ کانفرنس 1934 میں منعقد ہوئی، اس کے بعد تاریخ کے اگر ہم ورق گردانی کریں تو ایک اور اہم واقعہ آتا ہے مسجد شہید گنج کے بارے میں، اگر آپ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں مزید بتا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب نے بڑا تعارف کرایا، بڑا تفصیلی بہت، تو میں یہ عرض کروں گا کہ مسجد شہید گنج کا واقعہ جو پیش آیا ہے، اگر اس کا پرسپیکٹو بیان کر دیں، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ کس طرح وہ قادیان میں جا کے اور جس طرح گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون کر رہی تھی، ہمیں اجازت نہیں تھی کہ باہر سے کوئی والنٹیئر بلوا لیں، ہمیں اجازت یہ بھی نہیں تھی کہ وہ کیمرے سے تصویر ہی لے لیں کہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، ہمیں ایسے واقعات بھی آئی ہیں۔ احمدیوں کے ساتھ گالم گلوچ ہوئی، مارا پیٹا گیا، لیکن کمال ہے حضرت صاحب نے صبر کی تلقین کی، انہوں نے کہا اگر کوئی پٹ رہا ہے مدد کے لیے بلاتا ہے نہیں جانا، بالکل قانون اور کسی قسم کا کوئی بہانہ انہیں دینا ہی نہیں ہے، یہ لیڈرشپ ہوتی ہے۔
اور انہوں نے اس گورنمنٹ کی شے پہ ان لوگوں کی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے بھروسہ مادی ذرائع پہ. ان کو مادی ذرائع تھے کہ انگریزوں کا ذریعہ ہے. سر سکندر ہاتھ سپورٹ کر رہے تھے. آریوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کے لیے اسکول کھول دیے ہیں اپنے. ہندوؤں کا سرمایہ سپورٹ کر رہا تھا. کانگریس کی شے حاصل تھی انہیں, تو اس پہ بڑے اپنے سے باہر ہو رہے تھے اور چیلنج دے رہے تھے. اور 15 مئی 1935 لاہور. بعض اوقات یہ آپ نے پھکڑ بازی کا ذکر کیا. پھکڑ بازی اس قسم کی ہوتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بھی لپیٹ میں لے لیتے. اطالعہ شاہ بخاری صاحب نے تقریر کی کہ احمدیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے دجال بنا کے سوار کروا دیا ہے. بھائی ہمیں تو پھر سورت کاف کی پہلی اور آخری 10 آیات ہی آتی تھیں, ہم نے تو وہی علاج کرنے تھے. پھر رام تلائی سیالکوٹ 16 مئی 1935 انہوں نے تقریر کی کہ ان کے لیے احمدیت کے خلاف یا جسے مرزیت کہتے تھے بہت سے لوگ نکلے ہیں, لیکن اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. یہ مئی 1935 کی بات ہے. یعنی اس قدر حوصلے میں تھے, اس قدر وہ ان کی محسوس ہو رہی تھی اتھارٹی دنیا کی, جیسے کوئی سرشار ہو جاتا ہے جیسے یہ چیزیں حاصل کر کے. تو ادھر اس حد تک وہ گزر گئے تھے کہ کوئی جس کی انتہا ہے کہ حضرت میاں شریف احمد صاحب پر لاٹھی سے حملہ ہوا, اور حملہ کرنے والا وہ بندہ تھا جو تقیے کے فقیر کا بیٹا تھا, جس کی زندگی احمدیوں کی روٹیوں پہ بسر ہوئی تھی. اور اس کی جرت یہ تھی کہ اس نے صاحبزادہ صاحب پر حملہ کیا. میں سمجھتا ہوں وہ لاٹھی لگی تو نہیں, وہ سائیکل پہ تھے اور جا کے لگی اور بعد میں اتر کے آئے اور دوڑ گیا, بھاگ گیا وہ. لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا انٹینسٹی تھی, وہ کس قسم کے عزائم تھے. چیلنج دیتے تھے کہ ہم, یعنی میں بتا رہا ہوں جیسے کہ بھئی وہ میرے ہاتھ سے خاتمہ ہوگا جی. اور یہ اور تھے ایک پیر صاحب آلو مہار فیض الحسن صاحب, انہوں نے بھی اس طرح چیلنج دیا. اب یوں لگتا تھا کہ جیسے اب گیا یہ جی یہ مٹ جائے گا جی. لیکن حضرت صاحب کانفیڈنس میں تھے. انہوں نے مئی 1935 میں 24 مئی 1935 میں تقریر کرتے کہا کہ میں تمہارے قدموں سے زمین نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں اور تم ذلیل و رسوا ہوگے. اور اس تیقن سے کہا انہوں نے. اور یہ مئی کی بات ہے, اس کی جو دعوے ہیں وہ بھی, اور حضرت صاحب کا بھی یہ کہ میں تمہارے قدموں سے زمین نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں اور تم ذلیل و رسوا ہوگے. یہ مئی کی بات. 8 جولائی کو ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس نے ان کا جو باطن تھا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ جو یہ یعنی اسے پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کر رہے تھے احمدیت کی مخالفت کو, اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے کر رہے تھے. اور اکثر مقصد یہ تھا کہ کونسلوں میں جائیں اور لوگوں سے چندہ بٹوریں, یہ کریں. 8 جولائی کو ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک مسجد شہید گاہ تھی لنڈا بازار کے پاس ہی, شروع میں ہوتی ہے اسٹیشن سے دلی دروازے کی طرف جائیں تو رستے میں. تو وہ سکھوں کا خیال تھا کہ یہاں پہ بہت سے سکھوں کو جو ہے قتل کیا گیا ہے شاہ عبدالی کی طرف سے, تو انہوں نے اپنے عہد میں اس پہ قبضہ کر لیا تھا. مسجد قائم تھی. جون میں ان کے جتھے پہنچنے شروع ہو گئے. ان کی آپس میں الیکشن کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی اکالی دل پارٹی کے ساتھ, احراریوں کی, SGPC اسے کہتے ہیں, اور یہ ان کی کو کنٹرول کرتی تھی. اور ایک اکالی پارٹی جو ان کی الیکشن میں آپس میں ہو گئی تھی. 8 جولائی کو وہ نکلے ہیں تو مسلمان ملے ہیں گورنر سے ایمرسن سے بھی کہ بھی آپ دفعہ 144 نافذ کریں. پھر SGPC جو شری منی گردوارہ پربندھن کمیٹی ان کی, ان سے ملے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں. 8 جولائی کو نکلے ہیں اور انہوں نے مسجد شہید کر دی سکھوں نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا دفتر تھوڑی دور تھا مجلس احرار کا. یہ اپنے ادھر صوفوں میں پنکھوں کے نیچے بیٹھے رہے ہیں. ان کی چونکہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی. پھر 19 جولائی کو ایک جلوس نکلا ہے اور اسے پولیس نے روک دیا ہے. پھر 20 جولائی کو نکلا ہے اور وہ تقریباً پہنچ گیا ہے اور لوگ بڑے مشتعل ہیں. انہیں مولانا ظفر علی خان نکلے, انہوں نے کہا جی کعبے کی بیٹی کی توہین سکھوں کی کدالوں سے ہوئی ہے. لوگ پرجوش ہو گئے, نکلے. اب 20 جولائی کو جب نکلے ہیں تو اس پر
اتنا مجمع ہو گیا کہ وہ مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس پہ گولی چل گئی، 4 آدمی جاں بحق ہوئے، کئی زخمی ہوئے، ان پر گولی برسی ہے۔ وہ نوجوان تھے، گمنام تھے، جو کہ ان کو جوش دلانے سے وہ آ گئے۔ اب کیا کیا کہیں، ان کی لہو کی بوندیں گری ہیں زمین پہ، ان کے کان پہ جوں نہیں رنگی، یہ بیٹھے رہے ہیں سارا ان کا اور یہ کہتے رہے ہیں جناب یہ تو اس کے لیے لڑنے کے لیے تو یہ ہے کہ جی سکھوں کے کرپان سے لڑنا پڑے گا، ہندو کے سرمایے سے لڑنا پڑے گا، انگریز کی گولی سے لڑنا پڑے گا۔ یہ بھی مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے، قادیان جا کے انہوں نے کہا جی وہ تقریر کر میں اس میں کہا کہ وہ نبی کا بیٹا ہے، میں نبی کا نواسا ہوں۔ وہ ریسلنگ کی وہ نکلے، وہ باہر آئے، وہ موٹر کار پہ آئے، میں پیدل آؤں گا۔ وہ ریشم پہن کے آئے، میں وہ گاندھی جی کی وہ جو ہے کھڈی کھدر وہ پہن کے آؤں گا۔ اب وہ گاندھی جی کی کھڈی کھدر کدھر گئی؟ وہ پہن کے نکلتے، سکھوں کی قربان کا مقابلہ کرتے، ہندوؤں کی گولی کا، ہندوؤں کے سرمایہ کا مقابلہ کرتے اور انگریز کی گولی کا مقابلہ کرتے۔ اب گاندھی جی کی جو کھڈی کھدر تھی وہ کدھر گئی ہے؟ نہیں نکلے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی اکالیوں سے ہو چکی تھی، اور ادھر لوگ مارے جا رہے تھے، بچے یتیم ہو رہے تھے، یہ وہ اس پارٹی کے ساتھ سکھی بوجھ پہ ہیلی کھیل رہے تھے۔ تو اس پر جب یہ ان کی چیز واضح ہو گئی، ظاہر آ گئی اس لوگوں میں، یعنی جو جب باہر آئی تو اس پہ لوگ حیران رہ گئے۔ وہی مولانا ظفر علی خان جو انہوں نے ان کی بڑی کرتے تھے، جو بنانے والوں میں مولانا ظفر علی خان ہے، اس نے کہا کہ گلہ نہ ہندوؤں سے گلہ ہے، نہ سکھوں سے، نہ سرکار سے ہے، گلہ رسوائی اسلام کا احرار سے ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا، انہوں نے ان کا کہ یہ، اور ہر اخبار نے لکھا کہ یہ ان کا شرمناک بیہیویئر ہے۔ بھائی مسجد کی ہے مسئلہ ہے، اور تم الیکشن کی تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تم نکلے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری سارا کاروبار۔ انہوں نے پھر کہا کہ ان کا جو احمدیت کی مخالفت کا ڈھونگ ہے، یہ تو سارا الیکشن کے لیے اور چندہ بٹورنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے لوگوں سے، اور تو کوئی مسئلہ مقصد نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں اور سرکلز میں سے اٹھ رہی ہیں۔ ان کے سرکل اخبار روزنامہ سیاست نے لکھا، پھر وہ ان کا اخبار تھا خواجہ حسن نظامی کا، اس نے لکھا، پھر دیوبند کا رسالہ قاسم العلوم ہے، اس نے ان کی مذمت کی، پھر یہ جو ثناء اللہ مرسری ہے، انہوں نے کہا کہ تم تو انسانیت سے بھی گئے گزرے ہو، تم کسی کو کیا فتویٰ دو گے کہ بھئی وہ کون مسلمان ہے، تم تو انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہو۔ پھر قصور میں اخبار نے رپورٹ کیا کہ وہاں جلسہ کرنے کے لیے نکلے لوگوں نے انہوں کیا۔ پھر امرتسر میں جہاں ان کا بڑی شہرت تھی عطا اللہ شاہ بخاری کی، وہاں انہوں نے لوگوں نے ان کو نہیں کیا، جلسہ ان کا نہیں کرنے دیا، اور ہر طرف سے ان پر 1938 میں عطا اللہ شاہ بخاری نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں ہمارے گلے میں آپ نے پھندا ڈالا ہوا ہے، نہ پھندا نکلتا نہ ہماری جان نکلتی ہے۔ یعنی اس سے اندازہ کریں کہ کیا ان کا اثر ہوا، یعنی واقعہ کہ پھندا آپ نے ڈالا ہمارے گلے میں۔ اب بتاؤ، تم نے لوگوں کو جشیلی سیاست تم کرتے تھے، تقریریں تم کرتے تھے۔ یہ مولانا تعالی شاہ بخاری تقریر کیا کرتے تھے کہ عشق رسول میں اس قدر سرشار ہوں کہ اگر شیر جو ہے نا میری ہڈیاں چبا جائے اور میری جو کڑکڑاتی ہڈیوں کی آواز میرے لیے میوزک ہوگی، تو اب جو کعبہ کی بیٹی کی توہین ہوئی ہے تو اب کیوں نہیں نکلے باہر؟ آپ تو اتنے سرشار ہیں۔ اس سے لوگوں پہ جو حضرت صاحب نے کہا تھا، جو میں سمجھتا ہوں وہ جس دن لاٹھی چلی ہے حضرت صاحبزادہ صاحب پر، میں سمجھتا ہوں کسی کی دعا ورش پہ سنی گئی ہے، اسی وقت ہی ان کے ساتھ تقدیر اور ان کا جو ظاہر ہے نا، جو وہ ہو گیا، باطن جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور بری طرح ان کو پورے کوئی ان کو کہتے، ایک لکھنؤ کا اخبار تھا، اس نے لکھا پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ انہوں نے کیا، ہر اخبار نے ان کو۔ پروفیسر صاحب نے بیان کیا ابھی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ان کے پاؤں تلے سے زمین نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں ان کی جو حالت ہو گئی تو پریس میں بھی انہی لفظوں میں قریباً یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اخبار احسان نے لکھا ہے، شہید گنج کی تحریک جسے احرار نے جو کانگریس کے اشاروں پر ناچتے ہیں چلایا تھا۔ یہ بڑا معنی خیز فکرہ ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ شہید گنج کی تحریک جسے احرار نے جو کانگریس کے اشاروں پر ناچتے ہیں چلایا تھا، کچھ عرصے تک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سکندری وزارت کی جڑیں کھوکھلی کر دے گا۔ سر سکندر یاد کی اس زمانے میں حکومت تھی، وزارت تھی۔
سکندری وزارت کی جڑیں کھوکھلی کر دی، لیکن سر سکندر نے انہیں انہی کے داؤ پر مارا۔ وہ ایک دلیرانہ بیان لے کر قوم کے سامنے آئے جس سے احراریوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، یہ پریس لکھ رہا ہے۔ اور یہ ایسی تدبیر تھی کہ جس پر کانگریسی لیڈروں نے بھی انہیں مبارکباد کے تار بھیجے۔ تو ایک دوسرے اخبار نے لکھا ہے، تھوڑا عرصہ ہوا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد امام جماعت مرزائیہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ احراریوں کے پاؤں تلے سے زمین نکلتی جا رہی ہے، یہ پیش گوئی آج بالکل پوری ہو رہی ہے۔ یہ غیر مسلم اخبار ہے۔ بھرتی کے سلسلے میں سارے ہندوستان کے خلاف احرار نے مخالفت کا جو بیڑا اٹھایا تھا، اس پر حکومت نے جب ایکشن لیا اور چند احراری لیڈروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا تو احراریوں کی یہ حالت ہوئی کہ سچ مچ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سرخ قمیضیں، یعنی جو احرار کا امتیازی نشان تھا، سرخ قمیضیں اتار کر پھاڑ کر نالیوں میں پھینک دی گئیں اور آگ میں جلا دی گئیں۔ چنانچہ آج امرتسر میں، امرتسر ان کا ایک طرح سے ہیڈ کوارٹر سمجھ جاتا تھا، آج امرتسر میں ایک بھی سرخ قمیض نظر نہیں آتی۔ کئی گرفتار شدہ احراریوں نے تحریری معافی مانگ کر رہائی حاصل کی اور کئی جن کو پولیس تلاش کر رہی ہے مفرور ہیں۔ چودھری افضل حق صاحب کی گرفتاری پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا لیکن ایک دکان بھی بند نہ ہوئی۔ یہ ہے احرار کی کامیابی کا ایک نمونہ۔ اب یوں نظر آتا ہے کہ شہر امرتسر میں کبھی کوئی احراری تھا ہی نہیں اور نہ کوئی لال قمیص۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ کہ حضرت صاحب نے 1927 میں ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ 10 سال میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی جماعت زندہ رہے گی اور کون سی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ یہ 1927 میں ان کی فور سائٹ جو دیکھ رہی تھی، یہ جو محاربہ، یہ جو ہوئی ہے کشمکش، تو وہ انہوں نے اس وقت بیدار کرنا شروع کیا کہ یہ نہ سوچو کہ جی کامیابیاں 20-25 سال بعد آئیں گی جو پیش گوئیوں کے مطابق، ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ اگر ابھی سے تم تیار نہیں ہوگے تو سمجھو کہ پھر 10 سال میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ جو وقت آنے والا ہوتا ہے وہ اس کے آئینہ ادراک میں پہلے آ جاتا ہے۔ پھر لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے، ان کی جو لیڈرشپ تھی ایسی بے مثال تھی، ایسے ورسٹائل آدمی تھے۔ اگر ایسے مجھے تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ جو سارا عطاب نازل ہوا کیوں ہوا؟ مسلمان کی کوئی حالت ہی کوئی نہیں تھی، اور ان کو ان احراریوں کو کانگریس نے نہرو رپورٹ کے حق میں ہموار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کو آگے لگایا ہوا تھا۔ حضرت صاحب نکل کے آئے 1927 میں باہر، مسلمان، اور پورے ہندوستان میں ہمارا نیٹ ورک تھا۔ کانگریس جو کام 1 لاکھ والنٹیئر سے کر سکتی تھی، ہم نے وہ 5000 سے کر لیتے تھے۔ کانگریس کو پتہ چل گیا کہ ان کی طاقت جو ہے ہماری طاقت کے برابر ہے۔ وہ پکٹنگ کا دعویٰ کی تھی، ہم اخباروں کے دفتروں کے سامنے وہ بندے کریں گے، پکٹنگ کریں گے، ہم کہتے تھے کہ ہم کر دیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں کی پہلے ان کی نظریں تھیں۔ اب حضور کا جو رسپانس اگر آپ دیکھیں تو حضور کا رسپانس یہ ہے کہ دیکھیں خدا کی تقدیر چلتی ہے، سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ خدا کی تقدیر کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ کس صورت میں چل رہی ہے۔ خدا کی بات پوری ہوتی ہے، خدا کا کلمہ تبدیل نہیں ہو سکتا، زمین آسمان ٹل جائیں بے شک۔ حضور نے فوراً اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا ہے خدا کی تقدیر سے۔ خدا کی تقدیر کیا چاہتی ہے؟ اسلام کی تبلیغ، اس کی وحدانیت کا پیغام، اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محمود پہ۔ تو حضور نے فوری طور پہ اس طریقے جدید کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ چلنے والی چیزیں ہیں، آپ جتنے خدا کے ساتھ اس کے مرضی اور ارادے سے ہم آہنگ ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ زندہ رہیں گے۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں